مسلمانوں کا تعلق علماء سے بہت زبردست طریقے سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو خاص طور سے نوجوان طبقے کو علماء سے دور کرنے کی پوری جدوجہد اور محنت اور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور وہ کوششیں ان کی کارگر بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اور طلبہ جو ہیں وہ علماء سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو میرے نوجوان اسکولی تعلیم حاصل کرنے والے کان کھول کر سن لیں، زندگی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنا ہے تو علماء کا دامن پکڑ کے چلنا پڑے گا۔ حضرات محترم، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جو ظلمت گدا دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآنی کی طرف متوجہ ہوں تو مسائل علم و عرفہ حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، ہزاروں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، جناب حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو نواز دیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے۔ دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد وہاں زندگی گزارتے رہے۔ 40 سالہ زندگی آپ علیہ السلام کی گزری۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جایا کرتا تھا، اور اس زمانے کا نام زمانہ جاہلیت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے اشارات، خوابوں کے ذریعے، الہام کے ذریعے خلوت نشینی پسند کر دی گئی، تنہائی آپ کے نزدیک محبوب بنا دی گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے اور کئی دن تک وہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔
جب کھانے کا سامان ختم ہوتا پھر واپس آتے امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا توشہ کھانا لے جاتے اور پھر کئی دن تک عبادت میں مشغول رہتے۔ دھیرے دھیرے وحی کا زمانہ قریب آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی۔ زمانے کا حال یہ تھا کہ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمانے کو جاہلیت کے نام سے جانا جاتا تھا، اور آج بھی اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جہالت کی انتہا تھی، گناہوں کی انتہا تھی، گناہوں کا یہ عالم تھا کہ شراب نوشی اس قدر تھی کہ شاید کوئی پارٹی اور کوئی مجلس، کوئی محفل شراب سے خالی جاتی ہے۔ زناکاری، جوا، سٹہ بازی، اسی طرح لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، یہ ساری چیزیں اپنے عروج پر تھی، پروان چڑھی ہوئی تھی۔ قتل و غارت گری کا عالم یہ تھا کہ اپنے گھر کے اندر ننھی بچی، پھول جیسی بچی اگر جنم لے لیتی تھی تو اس ننھی اور معصوم بچی کو زندہ دفن کر دینے کو فخر سمجھا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس بات کو مجلسوں میں بیان کرتے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی اتنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا۔ یہ عالم تھا زمانے کی جاہلیت کا اور گناہوں کا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کا ہے، گناہ، ہر گناہ عروج پر ہے، پروان چڑھ رہا ہے۔ شراب نوشی، زناکاری، جوا بازی، حرام خوری اور لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، ساری چیزیں عروج پر ہیں، اور آسمان کا زمین سے رشتہ ٹوٹے ہوئے 500 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، 500 سال سے زیادہ گزر گئے۔ اب آسمان کا زمین کے ساتھ رشتہ جڑنے جا رہا ہے، وحی آنے والی ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام الہی آنے والا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کو جمع کیا جائے، دانشوروں کو جمع کیا جائے، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو، عقل مندوں کو جمع کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ بھائی اتنے برس کے بعد، 500 سال سے زیادہ کے بعد اللہ کا پہلا پیغام آخری نبی پر آ رہا ہے، ذرا مشورہ دو، رائے رکھو اپنی کہ پیغام کس چیز سے متعلق آ سکتا ہے۔ کوئی کہتا کہ پیغام ایمان سے متعلق آنا چاہیے، ایمان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ کوئی کہتا لڑائی جھگڑوں کی اصلاح ہونی چاہیے، کوئی کہتا عبادات سے متعلق آنا چاہیے، کوئی کہتا اللہ کی وحدانیت اور توحید سے متعلق پیغام آنا چاہیے، کوئی کہتا اصلاح معاشرہ سے متعلق پہلا پیغام آنا چاہیے، کوئی کہتا کہ عورتوں سے متعلق آنا چاہیے۔ الغرض ہر آدمی اپنی اپنی رائے رکھتا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سارے پیغامات کو چھوڑا اور سب سے پہلی وحی جو آئی، سب سے پہلی وحی کا پہلا لفظ اللہ نے فرمایا اقرا، اقرا، یہ ہے تعلیم۔ اللہ نے پہلی وحی کے پہلے لفظ کے اندر یوں فرمایا کہ اب جو زمانہ جاہلیت تھا، جاہلیت کا دورہ تھا، اب وہ ختم ہوگا، اب علم پھیلے گا، اب اللہ کی طرف سے علم کی روشنی آئے گی اور وہ دنیا کے اندر پھیلے گی، اور جب علم پھیلے گا تو ساری چیزیں سنورتی، سدھرتی اور بنتی چلی جائیں گی۔
جب علم کی روشنی پھیلے گی، فرمایا النور اذا دخل فی الصدر انفتح، کہ جب نور سینوں میں داخل ہو جاتا ہے، جب نور کی روشنی، علم کی روشنی سینے میں گھس جاتی ہے اور سینے اس سے بھرتے ہیں تو پھر سینہ کھل جاتا ہے، اور پھر آدمی اچھے برے کو پہچاننے لگتا ہے، انسان انسانیت کو پہچاننے لگتا ہے، حق اور باطل کی سمجھ اس کو آنے لگتی ہے، اور اچھے برے کے اندر تمیز کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اور جب یہ علم انسان کو بڑھتا ہے تو پھر اس کی ساری چیزیں علم کی روشنی میں ہونے لگتی ہیں، ساری چیزیں اس کی علم کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ جب یہ علم والا آدمی، علم والا بچہ، ایک عالم، مختصر لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ایک عالم جب کوئی کام کرتا ہے علم کی روشنی میں کرتا ہے۔ اب اگر یہ علم والا نماز پڑھے گا تو نماز علم کی روشنی میں پڑھے گا، اب یہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ علم کی روشنی میں ادا کرے گا، حج کرے گا، حج کا سفر علم کی روشنی میں کرے گا، روزے ادا کرے گا، روزے علم کی روشنی میں رکھے گا، نکاح کرے گا علم کی روشنی میں کرے گا، اپنا جو کام بھی کرے گا علم کی روشنی میں کرے گا، اور جو کام علم کی روشنی میں ہوگا 100% صحیح ہوگا، صحیح ہوگا۔ آپ بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو کام علم کی روشنی میں ہوگا وہ بالکل صحیح ہوگا، اور اگر بغیر علم کے ہوگا تو اس کی صحیح ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب علم والا آدمی اپنی ضرورت پوری کرے گا، قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا جائے گا تو علم کی روشنی میں جائے گا، بیت الخلا سے نکل کر آئے گا تو علم کی روشنی میں نکل کر آئے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ بیت الخلا جانے کا میرے نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ بیت الخلا سے باہر نکلنے کا میرے نبی نے، میری شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ ایک علم والا اپنا جو بھی کام کرے گا علم کی روشنی میں کرے گا، اور وہ کام انشاءاللہ صحیح ہوگا، بالکل صحیح ہوگا۔ اگر علم ہوگا، اگر علم پاس ہوگا تو شادی بیاہ کے اندر کھڑا ہوا نہیں کھائے گا، کھڑا ہو کر پانی نہیں پیے گا، جانوروں کی طرح ٹھونگ مارتا نہیں پھرے گا۔ اگر علم کی روشنی اس کے پاس ہوگی، اگرچہ انتظامیہ نے بیٹھنے کا انتظام نہ کیا ہو، وہ اپنی پلیٹ ہاتھ میں لے کر زمین پر بیٹھ کر کھائے گا، اگر نہیں اچھا سمجھے گا بغیر کھائے واپس آ جائے گا، لیکن کھڑا ہو کر کھانا گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ علم ہے جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اور جس علم کا تعلق اور جس علم کی نسبت اللہ کے نام کے ساتھ ملی ہوئی۔ اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس علم کا تعلق، یہ یاد رکھنے کا جملہ ہے، جس علم کا تعلق اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ نہ ہو تو یاد رکھیے وہ علم انسانیت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھنا ایک جملہ ہے، جس علم کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس علم کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ علم انسانیت کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا اقرا، آگے فوراً فرمایا بسم ربک، علم حاصل کرو، پڑھو، لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اگر رب کے نام کے ساتھ، ایک ہے علم اور ایک ہے اسم، علم الہی کو اسم الہی کے ساتھ ملا کر پڑھو گے تو فائدہ دے گا، اور اگر علم کو بغیر اسم کے پڑھو گے تو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی نے پناہ چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع،
اس لیے جب بھی علم پڑھو، علم حاصل کرو تو علم کو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ حاصل کرو، اللہ کے نام کے ساتھ۔ آج سب سے زیادہ علم والا امریکہ کو سمجھا جاتا ہے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہیں، بڑی بڑی مشینریاں ہیں اور بڑی بڑی ان کے پاس بڑی پڑھائیاں ہیں، لیکن دیکھو ان کی ساری پڑھائی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، ان کی زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہی نہیں ہے، اور جب جس علم کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ نہیں جڑے گا تو وہ تباہی کا سبب بنے گا، اس سے تباہی پھیلے گی، انسانیت نہیں آئے گی۔ لیکن میرے دوستو آج معاملہ الٹا ہو گیا۔ آج تو اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، پروفیسر ہو گیا اور کچھ کا کچھ ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ قابل ہو گیا، پڑھ لیا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ اور اگر کسی کا بچہ عالم، حافظ، مولوی اور مفتی ہو گیا کہتے ہیں ارے میاں کچھ نہیں پڑھے اڑے ہیں، بس ان کو پڑھا لکھا نہیں شمار کیا جاتا۔ میرے دوستو یاد رکھو، ایک ہے علم الآفاق اور ایک ہے علم الانفس۔ ایک آفاق کا علم ہوتا ہے اور ایک انفس کا علم ہوتا ہے۔ آفاق وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے باہر کی چیزیں ہیں، انسان کے باہر جتنی بھی کائنات پھیلی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری علم الآفاق ہے۔ اس کو علم الاسماء اور علم الاشیاء بھی کہتے ہیں۔ چیزوں کا علم ہے، دنیا کی چیزوں کو جاننے کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس کے بارے میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کا علم رکھتے ہیں، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اور یہ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کو تھوڑا سا سامان کہا گیا ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو تھوڑی سی چیز ہے اس کا علم بھی تھوڑا ہوگا، جو تھوڑی چیز ہے اس کا علم بھی قلیل ہوگا۔ اور آخرت کے بارے میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب آخرت کا ذکر فرمایا تو یہ فرمایا کہ جب تو وہاں دیکھے گا تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بڑی بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ آخرت کو بڑی سلطنت سے تعبیر کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ جب آخرت بڑی تو آخرت کا علم بھی بڑا۔ دنیا چھوٹی، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا تو ظاہر سی بات ہے اس کا علم بھی تھوڑا۔ دنیاوی علم چاہے جتنا حاصل کر لے، چاہے جتنا پڑھ لے، اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، اور وہ تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اور آخرت کا علم بہت زیادہ ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اگر ڈاکٹر بنا تو اس کو کہا کامیاب، مولوی بنا، مفتی بنا، اس کو کہا کہ یہ کچھ نہیں پڑھا۔ میں بتاؤں آپ حضرات کو، اور میں بتاتا چلتا ہوں کہ مولوی کے پاس وہ علم ہوتا ہے کہ جب سے آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، اس وقت سے اس کے پاس جو علم ہوتا ہے مرنے کے بعد تک کا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ مولوی جانتا ہے، ایک عالم جانتا ہے کہ جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت تو کیا چیز تھا۔ قرآن کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تو ایک وہ چیز تھا کہ تیرا تذکرہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک گندا قطرہ تھا، ایک گندا قطرہ تھا، یہ تیری اوقات تھی۔ عالم جانتا ہے کہ اس وقت تیری یہ حیثیت تھی۔ پھر جب تو ماں کے پیٹ میں گیا، عالم جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر تیری کیا کیا کہانیاں ہوئی ہیں، کہ پہلے تو نطفے کی شکل میں گیا، اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنا، اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنا، اس کے بعد پھر تیرے جسم پر ہڈیاں چڑھی، پھر اللہ نے ثم انشأناه خلقا
آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین شکل و صورت میں تجھے پیدا کر دیا۔ عالم جانتا ہے کہ پیٹ کے اندر تیرے اوپر کیا کیا دور گزرے ہیں۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلا، ماں نے جنم دیا، تو اب تجھے بھی مولوی کی یاد آئی، عالم کی یاد آئی، اس علم والے بچے کی یاد آئی، اس مسجد کے ملا کی یاد آئی، امام کی یاد آئی کہ حضرت بچی پیدا ہوئی ہے، ذرا آؤ اور اس کے کان میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا دو۔ اب تجھے بھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عالم کو معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آنکھیں کھول لی، تو اب اس کے ایک کان میں اذان ہوگی، دوسرے کان میں تکبیر ہوگی، اب یہ دنیا کے اندر زندگی گزارے گا، جوان ہوگا۔ عالم کو معلوم ہے کہ اب اس کو زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اگر ایک عالم کے ساتھ، ایک علم والے کے ساتھ یہ نوجوان تعلق رکھے گا تو اپنی زندگی کو سنوار کر لے جائے گا، اور اگر ایک علم والے کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھے گا تو اپنی زندگی کو تباہ برباد کرے گا۔ جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، شادی بیاہ ہوگا، ایک عالم جانتا ہے کہ شادی بیاہ کو کس طریقے پر کرنا تھا، کل موت آ جائے گی، مر جائے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا۔ عالم قبر کے حالات کو بھی جانتا ہے، قبر سے نکلے گا، حشر میں آئے گا، عالم حشر کے حالات کو جانتا ہے، حشر سے نکل کر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، عالم جنت و جہنم کے حال سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد تک کا علم ایک مولوی، ایک مفتی کے پاس ہوتا ہے، اور دنیا والے کے ایک انجینئر کے پاس کیا علم ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس کیا علم ہوتا ہے، وہی بس تھوڑا سا جو اس نے پڑھا لکھا ہے، 10-20 دوائیاں پڑھی ہیں انہی کا علم ہے، انجینئر نے جس چیز کی انجینئری کی ہے اسی کا علم ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ چونکہ ان کی اس انجینئری ڈاکٹری کا تعلق اللہ کے نام سے جڑا ہوا نہیں تھا تو وہ برکت والا بھی نہیں ہوتا، اس سے ان کی زندگی بھی نہیں سدھرتی۔ اگر اپنی زندگی کو اور اپنے علم کو نافع بنانا ہے تو میں ان طلبہ سے بھی گزارش کروں گا جو اسکولی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مقصد اسکول کی تعلیم کو خراب ٹھہرانا نہیں ہے یا اس کی مخالفت کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی تعلیم حاصل کرو، اس تعلیم کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ جوڑو۔ اگر وکیل اپنی وکالت کو علم کی، دین کی اور شریعت کی روشنی میں وکالت کرے گا تو اس کی وکالت کرنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری علم کی روشنی میں کرے، نائی کا کام کرنے والا حجامت اور جو بال وغیرہ بناتا ہے، حجامت کرتا ہے، وہ علم کی روشنی میں کرے، اس کی روزی بھی حلال ہے۔ لیکن جب ہی کرے گا جب اس کے پاس علم ہوگا، اور وہ علم ہوگا جس علم کا تعلق اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اور اگر اللہ کے نام سے اس کے علم کا تعلق نہیں ہوگا، جوڑ نہیں ہوگا، تو پھر یہ علم نافع نہیں ہوگا، پھر یہ علم کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا اقرأ باسمی ربک کہ علم حاصل کرو، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو، آگے چل کر فرمایا خلق الانسان من علق، علم حاصل کر کے جب اللہ کا علم آ جائے اور آدمی کے اندر علم نظر آنے لگے، وہ علم حاصل کر لے، تو پھر فرمایا کہ یاد رکھو اب تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، بڑائی نہیں آنی چاہیے، اب گھمنڈ پیدا نہ ہو۔ آگے فرما دیا خلق الانسان من علق، علم تو آ گیا، مولوی ہو گیا، مفتی ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر پروفیسر بن گیا، لیکن یاد رکھ خلق الانسان من علق، تو پیدا کس چیز سے ہے؟ اپنی پیدائش پر ذرا غور تو کر لے، گھمنڈ کس بات پر کر رہا ہے؟ پیدائش تو تیری ایک گندے نطفے سے ہے، تجھے تو گھمنڈ کرنے کا حق ہی نہیں ہے،
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک علم دین حاصل کرنے والے کے اندر تکبر نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے اندر ہوگا تو اس کا علم نافع نہیں ہے۔ اور جو دنیاوی علم حاصل کرنے والے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا تو وہ کسی سے بولنا پسند نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں سے پسند نہیں کرتا، انجینئر بن گیا اس کے تیور چڑھ جاتے ہیں، اور کوئی ڈگری حاصل کر لی اس کے تیور چڑھ جاتے ہیں۔ ارے بابا کیا ہوا؟ علم کا تو اثر یہ ہونا چاہیے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا تھا۔ دنیا کا علم کیا اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو نہیں دیا تھا؟ دنیا کا بھی علم دیا تھا، آخرت کا علم بھی دیا تھا۔ دونوں جہان کا علم عطا ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی، انکساری بے انتہا تھی، کہیں تکبر کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ علم کی صفت تو عاجزی اور انکساری ہے، کہ آدمی کا علم جتنا بڑھتا ہوا جاتا ہے اس کے اندر اتنی ہی عاجزی انکساری آتی ہے۔ اگر ایسا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری ہے، علم کے ساتھ ساتھ زندگی سدھر رہی ہے، علم کے ساتھ ساتھ اللہ کو پہچان رہا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر علم حاصل کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، تو سمجھو کہ علم نافع ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ علم نافع نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو، بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارا جو بھی مقصد اور منشا ہے، ہمارا اصل مقصد علم دین۔ ایک ضرورت ہوتی ہے، دنیاوی علم ضرورت ہے، وہ بھی حاصل کرو، اور دینی علم یہ اصل مقصد ہے، اور مقصد اصل ہوتا ہے۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہے ورنہ برباد ہے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے کی، گھر گھر میں مسجد میں مکتب اور مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج مسلمانوں کا تعلق علماء سے بہت زبردست طریقے سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوان طبقے کو علماء سے دور کرنے کی پوری جدوجہد اور محنت اور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور وہ کوششیں ان کی کارگر بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اور طلبہ جو ہیں وہ علماء سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو میرے نوجوان اسکولی تعلیم حاصل کرنے والے کان کھول کر سن لیں، زندگی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنا ہے تو علماء کا دامن پکڑ کے چلنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نہ تعلق رکھیں، اپنی مسجد کے امام سے نہ، جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس عالم کو آپ مانتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، آپ اس سے جڑیے۔ اتنا یاد رکھیے کہ عالم حق کا عالم ہو، اہل حق میں سے ہو، اہل باطل میں سے نہ ہو۔ آج کے دور میں بہت زیادہ علماء سو بھی ہیں، علماء باطل بھی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ اس لیے جس عالم سے تعلق رکھیں تو اہل حق سے رکھیں، علماء حق سے تعلق جوڑیں۔ یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پر کسی کو بھی سن کر اپنے مسائل کا حل نہ تلاش کریں، ورنہ اس سے آپ کے کام بگڑ جائیں گے، سنور نہیں سکتے۔ ہر آدمی یوٹیوب پر، اور گوگل تو بہت بڑا مفتی ہے اس دور کا، اب ہر آدمی گوگل سے مسئلے معلوم کرنے لگا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو گمراہی ہاتھ لگے گی، ہدایت ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ جو 8-8 10-10 سال لگا کر آ رہے ہیں مسائل معلوم کرنے ہیں، ان سے معلوم کرو، ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ اگرچہ یہ خود کچھ بھی کریں لیکن انشاءاللہ آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے، آپ کو غلط نہیں بتائیں گے۔
اور اگر غلط بتائیں گے اس کا وبال ان پر پڑے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق مدارس سے، مساجد سے، علماء سے اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور ان سے محبت رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔